السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الحوالۃ والضمان، سبق نمبر ہے 188۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ فَلْيَتَّبِعْ، متفق علیہ۔ وفی روایت لأحمد ومن احیل فلیحتل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں جسے مالدار کا حوالہ دیا جائے اسے وہ قبول کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، یہ باب ہے ضمانت اور کفالت کا۔ ضمان سے مراد ذمہ داری اور کفالت کے ہیں، ذمہ داری اور کفالت۔ اسی طرح حوالہ، اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ مقروض آدمی اپنے قرض میں شخصی ضمانت دے، یعنی ایک شخص دوسرے سے کہے کہ فلاں صاحب کو قرضہ دے دو، ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے حوالہ کا معنی کہ مقروض قرض خواہ کو اپنے مقروض کو سپرد کر دے، مقروض قرضدار قرض خواہ کو اپنے مقروض کے سپرد کر دے۔ مثلا زید خالد سے 1000 روپیہ زید نے لینا ہے، زید نے خالد سے 1000 روپیہ لینا ہے اور خالد نے حمید سے 1000 روپیہ لینا ہے، تو خالد زید سے کہے کہ تم میرا قرض حمید سے وصول کر لو۔ شریعت نے اس صورت کو بھی جائز رکھا، بشرطے کہ حمید اس بات کا اقرار کر لے کہ میں نے واقعتاً خالد کا قرض دینا ہے اور وہ 1000 روپیہ میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اور اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، یعنی مالدار آدمی نے کسی کا قرضہ دینا ہے، مقروض ہے، تو قرض خواہ کو قرضدار کو جان بوجھ کر ٹال مٹول نہ کرے، قرضہ دے فوراً۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کسی مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے، یعنی کہ کسی مالدار آدمی کی شخصی ضمانت دی جائے تو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ مالدار شخص یہ کہہ دے کہ یہ فلاں صاحب کو قرض دے دو، ان کی اس قرض کی ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں، تو اگر کوئی مالدار شخص ذمہ داری لے لے تو چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی رجل منا فغسلناه وحنطناه وکفناه ثم اتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا تصلی علی فقطع خطا ثم قال علیہ دین قلنا دیناران فانصرف فتحملهما ابو قتادہ فاتیناہ فقال ابو قتادہ الدیناران علی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الغریم وبری منہ المیت، قال نعم فصلى علیہ
رواہ احمد و ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اس مرنے والے کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنا دیا، پھر ہم اس میت کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے اور عرض کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے کے لیے چند قدم اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس مرنے والے کے ذمہ قرض ہے؟ ہم نے عرض کی کہ جی ہاں 2 دینار۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میت کے 2 دینار کی قرض کی ادائیگی اپنے ذمے لے لی۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا 2 دینار میرے ذمے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پر مقروض کی طرح لازم اور حق ہو گیا اور میت ان سے بری و ذمہ ہو گئی؟ ابو قتادہ نے کہا کہ جی ہاں، یعنی یہ 2 دینار میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو جب میت کے 2 دینار ابو قتادہ نے اپنے ذمے لے لیے تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میت کی جانب سے قرض ادا کرنے کی ضمانت درست ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میت کے ذمے جو قرض ہے وہ اس کی میں ضمانت دیتا ہوں خود ادا کرنے کی، تو یہ درست ہے۔ ضمانت دینے والا آدمی ضمانت کی رقم مرنے والے کے ترکے میں سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، قرض ہو یا دوسرے حقوق العباد ہو، جب تک ان کی ادائیگی نہ کی جائے یا حقدار یا قرض خواہ خود معاف نہ کر دے، حقوق العباد ساقط نہیں ہوتے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی از خود معاف نہیں ہوتے۔ تو اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوا ابو قتادہ نے میت کے 2 دینار کی ذمہ داری خود ادا کرنے کے لیے اپنے ذمے لے لی۔ تو اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا اللہ نے جس کو مال عطا کیا ہے اس کو چاہیے، کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، غریب ہے، قرض ادا کرنے جتنی اس میں طاقت نہیں تھی، تو صاحب ثروت صاحب مال لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے قرض ادا کریں۔ کیوں کہ جب وہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی والا معاملہ کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ان کے لیے آسانی فرمائے گا۔ بلوغ المرام کتاب الجامع۔ اسی طرح یہ معلوم ہوا قرض لینا بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور پوری کوشش قرض لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر شدید مجبوری کی بنا پر قرض لے لیا تو جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ جیسا کہ ہم نے ایک حدیث پیچھے بھی پڑھی، جب کوئی قرض لیتا ہے اور اس کے ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قرض کی ادائیگی میں بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض اتنا سنگین معاملہ کہ 2 دینار کا مقروض بندہ نبی علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھائی، پیچھے ہٹ گئے، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب پر رحم فرمائے کہ ہم تو لاکھوں میں قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے، کوئی چنتا کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالرجل المتوفى علیہ الدین فیسأل هل ترک لدینه من قضاء فإن حدث انه ترک وفان صلی علیہ وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما
فتح اللہ علیہ الفتوح قال انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فمن توفی وعلیہ دین فعلی قضاؤہ متفق علیہ وفی روایت للبخاری فمن مات ولم یترک وفاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کیا یہ بندہ مکروز تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکروز شخص کا جنازہ لایا جاتا تو پیارے نبی پوچھتے کہ کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے، یعنی اس کے ترکے میں اتنا مال ہے کہ اس سے قرض ادا کیا جائے۔ اگر بتایا جاتا کہ جی ہاں اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے اتنا مال چھوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ یہ کہہ دیتے کہ جاؤ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہذا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو، یعنی فوت ہو گیا بندہ مقروض ہے، تو فرمایا کہ مقروض مسلمان مومن کی قرض کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ بخاری مسلم اور بخاری کے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو آدمی فوت ہو گیا اور اس نے اتنا ترکہ پیچھے نہیں چھوڑا جو قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہو، تو ایسے بندے کا پیارے نبی جنازہ نہ پڑھاتے جو مقروض مرا اور قرض کی ادائیگی جتنا پیچھے مال نہیں چھوڑا۔ اور جب فتوحات ہوئی مسلمان جہاد کرتے، جہاد کے تعلق سے کافروں کے پاس سے مال غنیمت آنا شروع ہوا، کافروں کا مال بطور غنیمت مسلمانوں کے بیت المال میں آیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقروض کا جنازہ پڑھ دیتے اور اس پر موجود جو قرضہ ہے وہ حکومت ادا کر دیتی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مقروض ہونا اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کا جنازہ ادا نہیں کیا جاتا تھا، الا یہ کہ کوئی مسلمان مقروض کے قرضے کی ذمہ داری لے لے، ضمانت لے لے، یا پھر یہ کہ اس کے ترکے میں اتنا مال ہو کہ اس میں سے قرضہ ادا کیا جانا ممکن ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء پارہ 4 کے اندر ارشاد فرمایا کہ میت کے ترکے میں سے پہلے اگر اس پر قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اور جب مسلمانوں کے پاس فتوحات کی شکل میں صورت میں جہاد کے تعلق سے مال آیا تو پھر نبی علیہ السلام مقروض بندے کا قرضہ ادا کر دیتے تھے اور اس کا جنازہ پڑھ لیتے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اسلامی ریاست اپنے شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان شہری مقروض فوت ہو جائے اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا ہو تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال میں سے مقروض مسلمان کا قرض ادا کیا جائے۔ اس حدیث سے نبی علیہ السلام کی اپنی امت کے معذوروں، مجبوروں اور قرض داروں کے ساتھ محبت اور شفقت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے حق میں کتنے مہربان تھے، اور آپ نے کیا خوبصورت جملے اور ارشاد فرمائے، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور ہم مومن آج اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، جو نبی اس امت پر اتنا شفیق اور اتنا مہربان، آج امت
کیا اس نبی کی ہر معاملے میں نافرمانی کر کے اس کی سنتوں کو، احادیث کو، سیرت کو چھوڑ کر برا نہیں کر رہی؟ اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ اتنے مہربان تھے، تو یہاں پیارے نبی نے حکمرانوں کو اپنی یہ سیرت بتلائی کہ سربراہان مملکت کو اپنی رعایا کے ساتھ ایسا ہی شفیق اور مہربان ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے حکمران، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہ قرض کیا ادا کریں گے؟ یہ الٹا کفن چور ہیں، پبلک کے کفن تک اتار لینے کی کوشش کرنے والے، کہ الف سے لے کر یا تک ہر چیز کے اندر ٹیکس اور ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں، جس سے پبلک کا جینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب غریب سے تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ اگلی حدیث، ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کفالۃ فی حد، رواہ البیہقی باسناد ضعیف۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی حدود میں ضمانت اور ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے ہی سزا کے حقدار ہوں گے، کسی کے جرم کی حد دیگر کو نہیں دی جا سکتی، مجرم ہی کو سزا بھگتنا ہوگی، مجرم کی سزا اس کے والد، بھائی اور دیگر رشتہ داروں کو نہیں دی جائے گی۔ روایت سندن ضعیف ہے لیکن معنن صحیح ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اگر بندہ مالدار ہے تو وہ ٹال مٹول سے کام نہ کرے، یہ ظلم ہے، جلدی سے قرضدار کو اس کا قرضہ ادا کر دے۔ اور اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ مقروض بندہ اپنے قرض میں ضمانت دے سکتا ہے۔ اسی طرح مرنے والے پر قرضہ ہے تو کوئی بھی شخص ضمانت دے سکتا ہے کہ یہ قرضہ میرے ذمے ہو گیا، اور اسی طرح مقروض بندے کا قرضہ اتار دینا باعث ثواب ہے، اور مقروض ہو کر مرنا بہت بڑا سنگین معاملہ ہے، اور حکومت کا کام ہے کہ جو غریب الحال لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے ذمے قرض ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ مقروضوں کے قرض کو ادا کرے۔ اگر مرنے والا اپنے قرض کے ادا کرنے جتنی طاقت نہیں رکھتا تھا اور اس کے ترکے میں اتنا مال بھی موجود نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔